जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा, तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। और तुम्हारे हाथ में है कि सही परवरिश करें या फिर आजाद छोड़ दे। अगर सही परवरिश करनी है तो तुम्हें इनके हाथों से मोबाइल लेना होगा। आप कहेंगे मोबाइल से परेशानी क्या है? अरे मैं पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ, जो लड़की यहाँ से निकल के कभी बाहर नहीं गई, लेकिन उसके पास बंबई का फैशन कहाँ से आया, उसके पास गोवा का कल्चर कहाँ से आया, उसके पास फिल्मों का ढंग कहाँ से आया, उसके पास पहनने ओढ़ने का ढंग वो फिल्मों जैसा कहाँ से आया? ये मोबाइल की देन है, मोबाइल की। अगर तुम अपनी बेटियों को मोबाइल ले लेते और मोबाइल लेने के बाद अगर इनके हाथ में कुरान दे देते, इनके हाथ में हदीस दे देते, अगर इनके हाथ में दीनी किताब दे देते, अगर हमारी बेटी दीनी किताब पढ़ती, हमारी बेटी अगर पढ़ती तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ती, हजरत हफ्सा की जिंदगी पढ़ती, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ती, हजरत सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती। खुदा की कसम, अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो खाती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, पहनती ओढ़ती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, सोती जागती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, और शौहर के घर में होती शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब मां बनती तो इसके कदमों के नीचे औलाद के लिए जन्नत। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने वालिदैन। वाह 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 वाह। लेकिन कहां मोबाइल दे दिया है हाथ में, एयरफोन कान में लगा है, रात भर मोबाइल चला रही है। और ये कुछ लफंगे लड़के हैं, ऐसे लफंगे लड़के जिन्हें न बाप का शऊर न माँ का शऊर, जिन्हें न खाने पीने का शऊर न ढंग, बस मोबाइलों पे चैटिंग कर ली, ये समझ रहा यही जिंदगी है। जमाना तुम्हें पता नहीं है कहां आ गए, हालात कैसे है आपको पता नहीं। आज पूरी दुनिया हम पे नजरें टेके हुए, आज हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। यहूद और नसारा ये चाहते थे, गैर लोग ये चाहते थे इनके बच्चे अय्याशी में पड़ जाएं, इनकी बेटियां बदचलन हो जाएं, इनकी बच्ची और बच्चे अपने जिस्म को दिखाने लगे। वो हालात हमारे घरों तक पहुंचा दिए हैं। आप देख लो, हालात तुम्हारे सामने हैं, नजरों से नजर उठा करके देखो, और उससे पाक में अगर जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। उर्से पाक में अगर जाओगे, जहां पर डॉक्टरी फेल है, हिकमत फेल है, अगर दवा काम ना करे तो किसी अल्लाह वाले की चौखट पे चले जाओ, अल्लाह वाले की नजर करम हो जाए तो उस बेड़ा पार हो जाएगा। मगर वहां पर भी उर्स अगर किए जाते हैं तो कई हजार लोगों का मजमा होता है, आदमियों से ज्यादा औरतें होती हैं, फैशनीले कपड़े पहन के धक्का मुक्की करते हुए ना जाने कितनों की इज्जतें नीलाम हो जाती है, ना जाने कितनों के दुपट्टे उतर जाते हैं, ना जाने कितनों के मोबाइल पे फायदे वईद होते हैं, ना जाने कितने मोबाइल पे ये वक्त देखते हैं कि कब उर्स आने वाला होगा, हमें मिलने का मौका मिलेगा। मुसलमानों, तुम्हें होश के नाखून लेना चाहिए, तुम्हें अभी सुधरना चाहिए, तुम्हें अभी देखना चाहिए। ओ मेरी बच्चियों, अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया या बच्चों तुम किसी पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो कहीं के नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि अल्लाह अजाब नहीं भेजता है। एक लड़की की तारीख तुम्हें बता दूं, भले ज़ईफ रिवायत है लेकिन बता इसलिए रहा हो कि तुम्हें नसीहत हासिल हो जाए। नसीहत के लिए कहावत भी कही जा सकती है, लेकिन सुनो मैं आपको बता दूं, अल्लाह ये लाहौर की सरजमीन है। उस वक्त शुरू जब टीवी का दौर चला था, जब टीवी चली थी, उस वक्त जब बहुत कम लोगों में घरों में टीवियां थी, टीवी का नया दौर चला था। लाहौर की बराबर में एक बस्ती है, रिसाले में
یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا، ایک شخص ایسا ہے جس کی اکلوتی بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے نہ کوئی اس کے علاوہ بیٹی ہے، صرف ایک ہی بیٹی ہے، مگر بیٹی بڑی خوبصورت ہے، بیٹی بڑی پیاری ہے، بیٹی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے۔ او میری بچیوں سن لینا، وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، وہ قرآن شریف پڑھنے والی بچی ہے، مگر اس کی سہیلی بگڑی ہوئی تھی، اس کی سہیلی غلط تھی، اس کی دوست جو تھی وہ غلط تھی۔ اس کی ماں کہتی ہے ایک دن جمعے کا دن آتا ہے، اللہ اللہ جمعے کے دن وہ لڑکی قرآن شریف بیٹھے ہوئے، جمعے کی نماز کے بعد تخت پہ بیٹھے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی۔ آپ جانتے عورتیں جمعے کے دن قرآن شریف پڑھتی ہے، وہ لڑکی جمعے کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی، 16واں سپارہ پڑھ رہی تھی، تقریباً آدھا سپارہ ہو جاتا ہے، اتنے میں دوڑتی ہوئی اس کی سہیلی آ جاتی ہے اور ہانپتی ہوئی آ کر کے اسے چپٹ جاتی ہے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگتی ہے او میری سہیلی، میں تجھے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہوں، میں تجھے اپنی جان سے زیادہ سمجھتی ہوں، دیکھ میں تجھے بلانے آئی ہوں۔ اس کی ماں الگ بیٹھے ہوئی چولہے پہ مٹی لگا رہی تھی، ادھر کہنے لگی میں تجھے بلانے آئی ہوں۔ کہا کیوں بلانے آئی ہے؟ کہا میرے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، اچھے اچھے گانے آ رہے ہیں، جبکہ گانے اچھے نہیں ہوتے ہیں لیکن نقل کفر نباشد۔ وہ لڑکی کہنے لگی اچھے اچھے گانے چل رہے ہیں، چل دونوں ساتھ میں گانے دے سنیں گے، چل ٹی وی دیکھیں گے۔ یہ لڑکی کہنے لگی میں کیسے جاؤں، میرا بھی سپارہ پورا نہیں ہوا ہے، میں ابھی قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہوں، میں قرآن شریف پڑھ رہی ہوں، میں قرآن شریف چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ اس لڑکی نے اس کے سر پہ ہاتھ مارا اور مارنے کے بعد کہنے لگی او پگلی لڑکی تو کیسی ہے، ارے ذرا سوچ اگر ٹی وی سے گانے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا، ٹی وی کے سین نکل گئے تو کیا ہوگا، اس کی فلم نکل گئی تو کیا ہوگا۔ ارے اگر قرآن شریف کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے، یہ قرآن تو بعد میں بھی پڑھ لینا، یہ قرآن تیرا بعد میں بھی چل جائے گا، بعد میں سپارہ پورا کر لینا۔ اس کے بھی ذہن میں آ جاتا ہے، اس نے قرآن شریف کو بند کر دیا، سہیلی کے ساتھ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی ماں نے آواز دے دی، ماں کہنے لگی او میری بیٹی مت جا، او میری لختے جگر مت جا، بہت غلط بات ہے، قرآن شریف کو چھوڑ کے مت جا، ارے تو اللہ کے کلام کو چھوڑ کے ٹی وی دیکھنے جا رہی ہے، اللہ کے کلام کو چھوڑ کے تو گانے سننے جا رہی ہے، مت جا مت جا۔ کہا ماں میری سہیلی آئی ہے، میری سہیلی دیکھ کتنے پیار سے بلا رہی ہے۔ کہا تیری سہیلی نہیں ہے، یہ شیطان ہے، شیطان، ارے سہیلی کی شکل میں چڑیل ہے، یہ چڑیل، یہ شیطان ہے، یہ خبیث ہے۔ جب اتنا کہا تو اس کی سہیلی ناراض ہو گئی اور کہنے لگی دیکھ تیری ماں کتنی کھڑوس ہے، تیری ماں کتنی بری ہے، اگر میری ماں ہوتی تو ایسی چپل مار دی کہ منہ توڑ دیتی، یہ تیری ماں ہے جو میں نے سن لیا میں جا رہی ہوں۔ اس نے کہہ رہے بکنے دے، میری ماں پاگل ہو گئی ہے، میری ماں سٹیا گئی ہے۔ کہا ماں تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس کی ماں مجھے بیٹی بیٹی بولتی ہے اور تو اسے شیطان کہہ رہی ہے۔ کہا یہ تیری سہیلی نہیں ہے، یہ شیطان ہے، شیطان، تو اس کے بہکاوے میں مت آ۔ مگر اس لڑکی نے ایک نہ سنا، لڑکی نے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا۔ ارے کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی ہے۔ او میری بچی ہو، آج میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں اپنی ماں کا کہنا مت ڈالنا، اپنی ماں کا کہنا ہرگز مت ڈالنا۔ تمہاری ماں کبھی تمہیں غلط تعلیم نہیں دے گی، تمہاری ماں تمہارے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچے گی۔ او میری بچی تو اپنی ماں کی طرف کو، اپنی ماں کی طرف کو، اپنی گردن ٹیڑھی مت کرنا۔ وہ لڑکی چلی گئی اور جا کر کے اس نے ٹی وی میں جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، لیکن ادھر اللہ ناراض ہو گیا، ماں روتی رہ گئی، اس نے ماں کو ناراض کیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ ٹی وی دیکھنے کے بعد جب لڑکی گھر واپس آتی ہے، قرآن شریف تخت پہ رکھا تھا، اس نے سوچا چلو قرآن شریف کا سپارہ پورا کر لوں۔ یہ لڑکی نے سوچا چلو سپارہ پورا کر لوں، لڑکی جیسے ہی بیٹھی قرآن شریف کو ہاتھ لگانے والی تھی، اللہ 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 عذاب میں آ جاتا ہے،
اللہ نے کہا تو نے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ رحل کے نیچے سے اللہ نے خوخوار چھپکلی پیدا کر دی، ایک خوخوار چھپکلی آتی ہے، اتنی زہریلی چھپکلی، وہ نکل کے آئی اور اس لڑکی کی پیشانی پہ، وہ لڑکی کی پیشانی پہ چپٹ جاتی ہے، اور جیسے ہی چپٹی وہ لڑکی کو ڈسنے لگی، کاٹنے لگی۔ اب لڑکی کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، لیکن ابھی اس نے ماں کو تکلیف دی ہے، ماں بھول جاتی ہے، فوراً دوڑ پڑی، کہنے لگی میرے لال کیا بات ہے، میری بیٹی کیا بات ہے۔ جب دیکھا تو چھپکلی چپٹی پڑی ہے، ماں مجھے یہ چھپکلی کھا رہی ہے۔ وہ ماں چپٹا لے کر کے دوڑی تاکہ اپنی بیٹی کی چھپکلی چھڑا دے۔ ارے چھپکلی ہوتی تو وہ ماں چھڑا دیتی، یہ تو اللہ کا عذاب تھا، چھپکلی کی شکل میں اللہ کا عذاب تھا۔ او میری بچیوں، اپنی ماں کا کہنا مت ٹالنا، ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا برباد ہو سکتی ہے، آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اس لڑکی کے پاس جب ماں چمٹا لے کے آئی، کہنے لگی ماں ماں مجھے بچا لو ماں۔ ادھر ماں نے جیسے ہی چمٹا بڑھایا، اللہ کی قدرت سے پورے جسم پر چھپکلی چھپکلی، پورے جسم پر چھپکلی چھپکلی۔ اب لڑکی کے گالوں پہ چھپکلی، لڑکی کے ماتھے پہ چھپکلی، لڑکی کے جسم پہ چھپکلی، لڑکی کے پیٹ پہ چھپکلی، لڑکی کے پاؤں پہ چھپکلی، لڑکی کے ہاتھوں پہ چھپکلی، پورے جسم پہ چھپکلی چھپکلی، اور ساری چھپکلیاں لپک رہی ہے۔ اگر ماں نے ہاتھ لگایا تو ماں کے اوپر بھی نوچ کھائیں گے۔ اللہ اللہ، اب وہ لڑکی پریشان ہے، کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو۔ ساری چھپکلی لڑکی کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہے، زہر چڑھا رہی ہے، پورے تخت پہ چھپکلی چھپکلی ہو جاتی ہے۔ لڑکی چیخ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، لیکن ماں رو رو کر کے کہہ رہی ہے میرے لال میں کیسے بچاؤں۔ لڑکی جب چیخی، محلے کی عورتیں جمع ہو گئی، محلے کے آدمی جمع ہو گئے۔ یہ لڑکی کہنے لگی او مامو مجھے بچا لو، تاؤ مجھے بچا لو، خالو مجھے بچا لو۔ مگر کون بچائے؟ وہ لڑکی گھنٹوں چیختی رہی، او میری بہن کبھی اپنی ماں کا کہنا مت ٹالنا، او میرے بھائی کبھی اپنے باپ کا کہنا مت ٹالنا۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو دنیا برباد ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، یہ ماں کہہ کر کے پکار رہی ہے، مگر چھپکلی نوچ نوچ کے کھا رہی ہے، زہر چڑھا دیا۔ لڑکی پھولنے لگی، لڑکی سوجنے لگی، لڑکی موٹی پڑ گئی، لڑکی کا جسم نیلا پڑ گیا، لڑکی کا جسم اودا پڑ گیا، لڑکی پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ سارے لوگ ڈر رہے ہیں کیونکہ چھپکلیوں نے اتنا زہر چڑھا دیا ہے۔ کچھ گھنٹوں جب گزر جاتے ہیں تو وہ ماتھے پہ جو چھپکلی تھی، اس چھپکلی نے جب ڈنک مارا، وہ چھپکلی نے جب کاٹا، چھپکلی ڈسی، اللہ اللہ، اس لڑکی کا انتقال ہو گیا، وہ لڑکی مر جاتی ہے۔ او میری بہن، میری بچی، آج کے بعد تم موبائل چلانا غلط مت چلانا، موبائل پہ چیٹنگ مت کرنا، موبائل کو غلط استعمال مت کرنا۔ او میرے بھائی تو بھی یاد رکھنا، اس لڑکی کا انتقال ہو گیا، وہ لڑکی مر گئی لیکن سوجی پڑی ہے۔ سارے لوگ رو رہے، اس کو کیسے نہلایا جائے، اس کو کیسے کفن پہنایا جائے۔ اس کے جنازے پہ چھپکلی گھوم رہی ہے، چھپکلی گھوم رہی ہے۔ اب امام صاحب آ جاتے ہیں، امام صاحب بھی چکر میں ہے کیسے نہلائے، چھپکلی لپک رہی ہے، اگر کسی نے ہاتھ لگایا۔ ان لوگ لڑکی کی ماں کہہ رہی ہے مولا میری بیٹی کو معاف کر دے، میری بیٹی کو معاف کر دے۔ ارے اس لڑکی نے اللہ کے کلام کو چھوڑا،
اور ٹی وی میں گانے سننے چلی گئی. او میری بہن آج کے بعد تیرا دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے, آج کے بعد تیرے بال دکھنا نہیں چاہیے, آج کے بعد تیرے موبائل میں کسی لڑکے کا SMS نہیں آنا چاہیے, آج کے بعد تو کسی غیر سے باتیں مت کرنا, اپنی ماں کی بے عزتی مت کرنا, اپنے باپ کا سر جھکنے مت دینا. ارے تو دنیا والوں کو بتا دینا میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہوں. او میری بہن اب ذرا سنو, وہ لڑکی کا انتقال جب ہو گیا لوگ کہہ رہے کیسے نہلایا جائے, کہیں سے گانوں کی آواز آ جاتی ہے, کہیں سے جب آواز آئی تو وہ چھپکلی غائب ہو جاتی ہے, گانے کی آواز سن کے وہ چھپکلی غائب ہوتی ہے, اور جیسے ہی گانوں کی آواز ختم ہوئی پھر چھپکلی موجود ہے. لوگوں نے کہا اس کے جنازے پہ ٹی وی چلا دو. ہائے ہائے مسلمان کی بیٹی, اس کے جنازے پہ سورہ ملک پڑھی جاتی, سورہ یاسین پڑھی جاتی, سورہ بقرہ کی شروع آخری آیتیں پڑھی جاتی, قرآن کی تلاوت ہوتی, لیکن اس کے کارنامے دیکھو. اللہ ناراض ہو گیا تو آج گانے چل رہے ہیں, آج ٹی وی چل رہی ہے, آج گانے بجائے جا رہے ہیں, جیسے ہی گانے چلائے تو وہ چھپکلی غائب ہو جاتی ہے. گانوں کے ساتھ اس لڑکی کو غسل دیا جاتا ہے, کفن پہنایا جاتا ہے, چلو جنازہ لے کر کے چلو, لیکن جیسے ہی ٹی وی ہٹائی تو پھر پھر چھپکلی آ جاتی ہے. جلدی سے جنازے پہ ٹی وی رکھی, اپنے تو اپنے خیر بھی کہہ رہے پہلا جنازہ دیکھا جو گانوں کے ساتھ جا رہا ہے, جو ٹی ویوں کے ساتھ جا رہا ہے. اللہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کرے, کسی کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ کرے. او بچیوں, او بچوں, آج تمہیں سدھرنا ہوگا. ماں باپ کا کہنا ہرگز مت ٹالنا, موبائل کو غلط استعمال مت کرنا. کتنی لڑکیوں کو تم نے ان کو بگاڑ دیا ہے, کتنی لڑکیوں سے تم چیٹنگ کر رہے ہو, کتنی لڑکیوں سے موبائل چلا رہے ہو. او لفنگے لڑکوں, کیا تمہارے گھر میں تمہاری ماں نہیں ہے, کیا تمہارے گھر میں تمہاری بہن نہیں ہے, کیا تمہارے گھر میں تمہاری بھانجی نہیں ہے, کیا تمہارے گھر میں تمہاری بھتیجی نہیں ہے؟ ذرا سوچ, جیسے تیری بہن کی عزت ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی, جیسے تیری بیٹی کی عزت ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی, جیسے تیری بھانجی کی عزت ہے وہ بھی تو کسی کی بھانجی ہوگی, جیسے تیری بھتیجی کی عزت ہے وہ بھی تو کسی کی بھتیجی ہوگی. اپنی بھانجی کو دیکھنا, اپنی بھتیجی کو دیکھنا, اپنی بہن کو دیکھنا, کبھی تیری نیت خراب نہیں ہوگی, کبھی تیری نیت نہیں بگڑے گی, کبھی موبائل پہ غلط استعمال نہیں کرے گا. اب وہ لڑکی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ چلتا چلا جا رہا, لوگ روتے ہوئے جا رہے, لوگ جنازہ لے کے جا رہے کہ جلدی جنازے کو کوئی کاندھا دینے والا بھی نہیں ہے. اللہ اللہ, قبرستان لے گئے, جب قبر پہ پہنچے چلو ٹی وی ہٹا دو, ٹی وی ہٹا دو, لیکن جیسے ہی ٹی وی ہٹائی ویسے ہی چھپکلی آ جاتی ہے, پھر فوراً ٹی وی رکھ دی. اللہ, مسلمان کی بیٹی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ قبر میں اتارا گیا. او میری بہن ذرا سوچ, قبر میں عہد نامہ رکھا جاتا, قبر میں بیری کی لکڑی پہ سورہ بقرہ پڑھ کے وہ لکڑی رکھی جاتی, سورہ یاسین پڑھ کے وہ لکڑی رکھی جاتی. سو قبر پہ مٹی دینے کے بعد دائیں یعنی دینی جانب یعنی سرانے اور پینٹی کو سورہ بقرہ کی شروع آخری آیتیں پڑھی جاتی یا قل اللہ شریف کی تلاوت کی جاتی. آج ٹی وی اس مسلمان کی بیٹی کے ساتھ جنازے کے ساتھ ٹی وی رکھ دی. کیوں؟ اس لیے ہمارے کارنامے ایسے ہیں. اے میری بہنوں, میں تم سے کہہ کے جاؤں گا, جب تک تمہارا اشارہ نہیں ملے گا, کسی لڑکے کی ہمت نہیں ہے جو تم ایسے ویسے لکھ دے, جب تک تم لوز نہیں ہو جاؤ گی, جب تک تم نیچی نہیں ہو جاؤ گی, اس وقت تک کسی کی ہمت نہیں جو تم پہ ہاتھ ڈال دے. لیکن میں تمہیں درس دے کے جاتا ہوں, اگر تو اسلام کی شہزادی ہے, آج کے بعد اگر کوئی لڑکا تجھے ایسے نظروں سے دیکھے یا تجھے اشارہ کرے یا ہاتھ چلائے, چپل لے کے کھڑی ہو جانا اور اس سے کہنا جا اپنی ماں پہ ہاتھ ڈال, اپنی بہن پہ ہاتھ ڈال, اپنی بھانجی
अफसोस तो यही है, आज तेरे गले में दुपट्टा नहीं मिलता, आज तेरे सर पे दुपट्टा नहीं मिलता, आज तेरा गला यहाँ तक चिरा हुआ दिखाई देता है, आज तेरी आस्तीन यहाँ तक दिखाई देती है, आज तू लड़कों की तरफ भागती है, आज तू मुस्लिम तो मुस्लिम गैर मुस्लिम लड़कों से मोबाइल पे सेट हो गई है। ओ इस्लाम की शहजादी, मैं हाथ जोड़ के ये मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब इनकी मौजूदगी में हाथ जोड़ के, और यहाँ का स्टाफ इनकी मौजूदगी में ये दर्स दे करके जाता हूँ। ओ मेरी बहन, ओ मेरी बहन, ओ मेरी बहन, मर जाना मगर अपनी इज्जत का सौदा मत करना, मर जाना मगर इज्जत का सौदा मत करना, अपनी इज्जत नीलाम मत करना। इसलिए मेरे नबी की बेटी फरमाती है, सैयदा फातिमा फरमाती है, सैयदों की दादी फरमाती है, क्या फरमाती है? औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं है, उसके रुपये पैसे नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत है, शर्म हया गैरत है, उसका पर्दा है, पर्दा। हजरत अली ने जब एक मर्तबा कहा फातिमा बोलो मुझसे कुछ मांग लो, क्या मांगती हो? तो सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। कहा अली मना मत करना, कहा नहीं मना नहीं करूंगा, कहा मांगो, आज अगर पहाड़ मांगोगी, सोने हीरे जवाहरात मांगोगी, तक तो क्या मांगोगी मांगो, आज जो मांगोगी अली देने के लिए तैयार है। तो नबी की बेटी ने क्या मांगा? नबी की बेटी कहने लगी अली मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए जब मेरा इंतकाल हो, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरा जनाजा दिन में नहीं, मेरा जनाजा रात में निकालना। ओ मेरी बहन सुन ले, नबी की बेटी बोली मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली बोले कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है कि औरत का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस भी ऐसी नहीं है कि औरत का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा फिर तुमने ये क्यों कहा? तो सैयदा फातिमा ने क्या कहा? अली तुमने मुझसे कुरान की आयत नहीं पूछी, हदीस नहीं पूछी, तुमने फातिमा की चाहत पूछी। ओ मेरी बहनों, नबी की बेटी की चाहत देखो, नबी की बेटी की मर्जी देखो, नबी की बेटी की चॉइस देखो। नबी की बेटी फरमाती है ओ अली मेरी चाहत ये है कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा रात में निकालना। अली बोले फातिमा तुमने ये क्यों चॉइस की है? तो फातिमा जवाब देती है इसलिए अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी मेरे जिस्म पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ेगी, और मैं चाहती ये हूं जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन पर भी, मेरे जनाजे पर भी, मेरे जिस्म पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं। अल्लाह अल्लाह, अब जरा सुनो वो लड़की, मेरी बहनों सुनो, उस लड़की को टीवी के साथ दफन कर दिया जाता है। जैसे ही दफन हो जाती है अल्लाह अल्लाह लोग रो करके चले आए, 40-50 कदम वापस चले होंगे, एक धमाका हुआ, कमर फटी, टुकड़े होकर टीवी बाहर गिरी। जब देखा तो कबर जाके फिर सही हो जाती है, लेकिन जब रात हो जाती है माँ सो जाती है, माँ के ख्वाब में वो लड़की आ जाती है और कहती है माँ माँ मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। माँ मुझे छिपकली ने काटा था, मैं बेहोश हो गई हूँ, माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। माँ मैं मरी नहीं हूँ, माँ मेरी कब्र में सांप और बिच्छुओं का बिस्तर कर दिया, माँ मुझे सांप डस रहे, माँ मुझसे एक रात भी आ नहीं झेलेगी, माँ मैं बहुत परेशान हूँ, माँ ओ मेरी बच्चियों कभी माँ का कहना मत डालना, कभी मोबाइल को गलत इस्तेमाल तुम भी मत करना। अल्लाह अल्लाह, माँ के ख्वाब में आके वो लड़की कह रही है माँ तुम तो मुझे अपने हाथ से लुकमा खिलाती थी, माँ अगर मुझे चूटी काट ले तो तुम्हें तकलीफ होती थी, माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। माँ की आंख खुली तो पसीने पसीने अपने शौहर को बताया। जैसे ही शौहर को बताया, शौहर के ख्वाब में भी लड़की आ जाती है।
اے باپ میں زندہ ہوں مجھے نکال لو باپ. ارے باپ بھی ڈر جاتا ہے. 7 دن گزر گئے, لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے کہ جس کے خواب میں نمازی کیا آ رہی ہے, حاجی کیا آ رہی ہے, ارے میں زندہ ہوں مجھے نکال لو. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. چلو ایسا کرو لڑکی کی قبر کھول کر کے دیکھتے ہیں. ہمت نہیں پڑتی ہے. 7 دن کے بعد جب چلے, امام صاحب آگے ہیں, پیچھے لوگ ہیں, لوگوں کی بھیڑ ہے. لوگ میری بہنوں سنو, جب اس لڑکی کی قبر کھول کے دیکھا, امام صاحب نے 4 آدمیوں کا انتخاب کیا جو زیادہ نڈر تھے. جیسے ہی دیکھا تو جب قبر کھول کے دیکھا تو وہ لڑکی قبر میں زندہ تو تھی, مگر تھی کس حال میں. اس لڑکی کے قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا بستر تھا, اور ایک سانپ 4 منہ والا تھا جس کے 2 منہ نیچے تھے اور 2 منہ پر تھے. اوپر والے منہ سے زبان کی جڑیں پکڑے ہوئے تھا, دوسرے منہ سے ناک کے نتھنے پکڑے ہوئے تھا, اور گلے میں لپیٹا مار کے, سینے میں لپیٹا مار کے, پاؤں میں لپیٹا مار کے, نیچے والے منہ سے وہ سانپ یہاں پہ لگائے ہوئے تھا, تلوے پہ لگائے ہوئے تھا, دوسرا منہ دوسرے تلوے پہ لگائے ہوئے تھا. اور لڑکی ایسے تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگتا ہو. لوگوں کی چیخیں نکل گئی, کچھ بھاگ پڑے, کچھ عورتیں آدمی بے ہوش ہو کے گر پڑے. لیکن یہی امام, اس کی آنکھوں میں آنسو تو آ گئے, مگر جیسے ہی آنکھوں میں آنسو آئے اسے نبی یاد آ جاتے ہیں, کیونکہ اس نے پڑھا تھا اگر کہیں اللہ کا عذاب نازل ہو تو آذان پڑھو, اگر کہیں طوفان آئے تو آذان پڑھو, کہیں بلاؤں کا نزول ہو تو آذان پڑھو, ہوائیں تیز چلے تو آذان پڑھو, اگر جنات آ جائے تو آذان پڑھو, بلائیں مصیبتیں آفتیں اترے تو آذان پڑھو, کسی مصیبت بھور میں پھنس جائے تو آذان پڑھو. یہی امام آگے بڑھا اور دل میں خدا کا ڈر بٹھائے ہوئے, آنکھوں کو بند کر کے, کانوں میں انگلی لگا کے آذان پڑھتا ہے پوری طاقت سے, اللہ اکبر اللہ اکبر. جب لا الہ الا اللہ پہ آتا ہے اور آنکھیں کھول کے دیکھا تو قبر کا عذاب ختم ہو چکا تھا اور لڑکی قبر کے اندر زندہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جلسہ دستار بندی. سبحان اللہ. پیارو, وہ لڑکی زندہ تو تھی, مگر تھی کس حال میں یہ بھی سنو. یہاں سے نیچے کو اس کا عورت کا جسم تھا, اور یہاں سے اوپر کو اس کا خنزیر کا منہ بن گیا. خنزیر جانتے ہیں سور, اس کا منہ بن گیا تھا. پوچھا کہ کیوں, تو وہ اب اس کی ماں اگر کچھ بولتی تھی نا تو وہ ماں کو دانت پیستی تھی, ماں کی طرف کو منہ چڑھاتی تھی. ماں اگر کچھ بولتی تھی تو منہ ٹیڑھا کر کے بولتی تھی, ماں کا کہنا نہیں مانتی تھی. اللہ اس بات سے ناراض ہو گیا. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, میری بچیوں, میرے بھائیوں, کبھی ماں باپ کو ناراض مت کرنا, کبھی اللہ کی نافرمانی مت کرنا. سمجھ رہے نا میری بات؟ کوئی کام ایسا مت کرنا جس سے اللہ و رسول ناراض ہو گئے. مفتی صاحب کو بہت دیر بیٹھے ہوئے, اس سے آگے زیادہ نہیں بولوں گا. آپ جانتے ہیں ابھی دستار کا موقع باقی ہے, دستار بندی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں یار دل پگھل گیا ہے, مجھ سے کہنا بھی نہیں آتا. کتنے بچے فارغ حضرت؟ 8 بچے یہاں سے فارغ ہیں. میں تقریر کر کے آیا, چلا گیا, لیکن ایک دن ہماری بھی ایسی دستار تھی, ان علماء کی بھی ایسی